خلق الانسان علمہ البیان اکرمہ بالعلم والحلم والبرہان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی انزل علیہ القرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دائما ابدا ابدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری یہ تیسری محفل ہے مجلس کے آداب کے موضوع پر۔ مجلس کے آداب میں سے سب سے پہلی ہماری جو محفل ہوئی تھی، مجلس تھی، اس میں یہ ہم نے سیکھا تھا، سمجھا تھا کہ مجلس کے دوست اور ساتھی کیسے ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ مجلس کہاں پر ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ اس مجلس کی شرکت کے آداب کیسے ہوں گے۔ سب سے پہلے جب ہم نے مجلس میں جانا ہے، آپ کسی مجلس میں کسی محفل میں جائیں تو وہاں جاتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں جا کے السلام علیکم کہنا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، پیغمبر کائنات سید الرسل علیہ السلام نے فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم واذا اراد ان یقیم فلیسلم فلیست الاولی باحق من الاخرہ۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی انسان کسی مجلس میں کسی محفل میں جائے تو وہاں جا کے السلام علیکم کہے، اور جب وہاں سے اٹھنا چاہے، واپس آنا چاہے تو پھر بھی اسے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں فلیست الاولی باحق من الاخرہ، جو آپ نے پہلا سلام کہا محفل میں جاتے ہوئے اور جو آپ محفل سے اٹھتے ہوئے دوسرا سلام کہہ رہے ہیں، یہ دونوں ہی برابر ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی سلام ایسا نہیں کہ جس کو فضیلت زیادہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم محفل میں گئے، جاتے ہوئے السلام علیکم کہا ہم نے، جاتے ہوئے السلام علیکم کہا ہم نے، تو اٹھتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنا چاہیے۔ ہماری عموماً روٹین تو یہ ہوتی ہے جب کسی محفل میں جاتے ہیں نا تو سلام کہنا ہی نہیں، ہم نے السلام علیکم کو بھول چکے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ تمہیں سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ جس انسان پر سلامتی ہو گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی کر دی، وہ انسان سمجھ لے کہ دنیا کے دھوکوں سے، دنیا کے فراڈ سے، دنیا کی بے ایمانیوں سے اور دنیا کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے اور لوٹنے والوں کے لوٹنے سے، ڈاکوؤں کی ڈکیتی سے، چوروں کی چوری سے، ہر طرح کی بیماری اور آفت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ سلامتی کر دیں۔ کتنی بڑی دعا ہے، پوری دنیا کی دعاؤں کو اکٹھا کر لیا جائے، سب سے جامع اور معنی دعا یہی بنتی ہے کہ اللہ تم پر سلامتی کرے۔ تو اسی لیے کسی محفل میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں تو جاتے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ویسے تو محفل میں شرکت سے پہلے بھی کچھ مختصر سے آداب ہیں۔ جاتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ کا منہ صاف ہونا چاہیے، منہ کے اندر سے ہوا نہیں آنی چاہیے، گندی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ منہ کو صاف کر کے کسی محفل میں جائیں تاکہ اس محفل والوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ آپ کے پاس سے پسینے کی بدبو نہیں آنی چاہیے، اس کو بھی ختم کر کے جانا چاہیے۔ یہ محفل کے آداب ہیں۔ لیکن جب مجلس میں چلے گئے، السلام علیکم کہہ دیا، السلام علیکم کہنے کے بعد کہیں بیٹھنا تو ہے نا،
تو بیٹھیں گے کہاں پر؟ سب سے پہلے نمبر پہ مجلس وسعت والی ہونی چاہیے، وسیع ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا خیر المجالس اوسعها، سنن ابی داود کی روایت ہے، سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ کھلی نظر آئے، جو وسیع ہو، جس کے اندر زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہو۔ آپ نے 10 لوگوں کی محفل لگائی ہے، 11ویں کی بھی گنجائش رکھیں، 12 کی لگائی ہے، 13ویں کی بھی گنجائش رکھیں کہ وہاں پہ اور بھی چند لوگ آ سکتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو وسیع مجلس ہوگی، کھلی مجلس ہوگی، وہ سب سے زیادہ بہترین ہوگی۔ جب وہاں چلے گئے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پہ بیٹھنا، یہ پیغمبر کے صحابہ کی سنت ہے۔ ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام اپنے صحابہ میں موجود تھے، 3 لوگ آئے، نبی رحمت محفل لگا کے بیٹھے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، 3 بندے آئے، ان میں سے ایک چلا گیا، 2 پیغمبر کائنات علیہ السلام کے پاس آ گئے، ایک نبی رحمت علیہ السلام کے قریب ہو کے بیٹھا، جہاں اس کو قریب ترین جگہ ملی وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے ثلاثۃ نفر، 3 لوگ آئے، ایک بندہ فآویٰ الی اللہ، اس نے اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کی، فآویٰ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کر لیا، اس نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی، رب نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اور دوسرا انسان فاستحیا واستحی اللہ منہ، جو پیچھے بیٹھ گیا نا، اس نے اپنے رب سے حیا کیا، اللہ کو بھی اس سے حیا آتی ہے۔ اور تیسرا بندہ فأعرض اللہ عنہ، تیسرا بندہ منہ پھیر کے چلا گیا، تو کائنات کے رب نے بھی اس سے اپنا منہ پھیر لیا ہے، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی کی یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جہاں پہ مناسب جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کے صحابی جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے جالس احدنا حیث ینتہی، ہم میں سے ہر کوئی بندہ وہاں بیٹھتا جہاں اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جایا کرتی تھی۔ اب جمعۃ المبارک سے زیادہ مقدس محفل کون سی ہو سکتی ہے؟ اور جمعے کے اندر انسان کوشش کرتا ہے میں آگے سے آگے بیٹھوں، قریب سے قریب بیٹھوں، تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے وہاں بھی یہ حکم دیا ہے کہ جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگو، گردنیں پھلانگنے سے منع فرمایا ہے۔ جہاں پہ پیچھے جگہ ملی، کوئی مناسب جگہ ملی، لوگوں کی پریشانی کے بغیر جہاں بھی جگہ مل گئی وہاں پہ بیٹھ گئے۔ آپ بیٹھتے ہوئے ایک خیال کرنا ہے، جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ کسی کی عزت والی جگہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عزت والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مصلی امامت ہے نا، یہ مصلی امامت یہاں کے امام کی عزت والی جگہ ہے، امام کی اجازت کے بغیر، یہاں کے امام کی اجازت کے بغیر اس مصلی پہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، خواہ کتنی بڑی شان والا کیوں نہ آ جائے، عظمت والا کیوں نہ آ جائے۔ نبی کا صحابی ہے اور دوسری قوم کے پاس جاتا ہے، وہ قوم والے کھڑے ہوتے ہیں اور جگہ دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس چیز سے مجھے منع فرمایا ہے، یہ امام کی عزت والی جگہ ہے۔ ایسے آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، وہاں دفتر کے اندر افسر کی کرسی موجود ہے، وہاں کے دفتر کے ملازم کی، عہدے دار کی سیٹ موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں، پیغمبر کائنات علیہ السلام کی منع فرمایا اس سے کہ کسی کی عزت والی جگہ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم محفل میں بیٹھنے لگے، خیال کریں یہ کسی کی عزت والی جگہ تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہم نے وہاں پہ بیٹھتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ 2 بندوں کے درمیان میں نہ بیٹھیں، 2 کے درمیان، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دونوں دوست ہیں،
اکٹھے بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں، تیسرا آئے اور ان کے درمیان میں گھس جائے آ کے، پیغمبر کائنات کی حدیث کے مطابق یہ منع ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں لا یجلس احدکم بین رجلین الا باذنہما، تم میں سے کوئی بندہ دو کے درمیان میں نہ بیٹھے، ہاں اگر وہ دونوں اجازت دے دیں، وہ دونوں اجازت دے دیں، یہ میرا بھائی اس طرف ہو جائے، یہ اس طرف ہو جائے، درمیان میں جگہ دے دیں کہ بھئی آپ یہاں پہ بیٹھیں، آنے والے کے لیے کہہ دیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، تو پھر تو اجازت ہے۔ ویسے دو کو الگ الگ کر کے ان کے درمیان میں بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے وہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ لا یقیمن احدکم الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، آمینہ کے لال نے فرمایا کسی بندے کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھا کرو، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، اپنی مجلسوں کو وسیع کر لو، اس میں وسعت پیدا کر لو، اس میں فصاحت پیدا کر لو، کھلا کر دو، جگہ پیدا کر لو تاکہ تیسرا بندہ بھی وہاں پہ بیٹھ جائے آ کے۔ لیکن ایک کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ خود بیٹھنا اللہ کے پیغمبر نے اس سے منع فرمایا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایسی چیز ہے، ایک آدمی آیا، جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے آنے والے کو خود جگہ دے دی، خود جگہ دی اس نے، احترام کے طور پہ، عزت کے طور پہ، تعظیم کے طور پہ، تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا بھائی نعمان پہلی صف پہ کھڑے تھے، میں پچھلی صف پہ تھا، انہوں نے مجھے جگہ دے دی پہلی صف میں آنے کی، یہ تو جائز ہے۔ اگر وہ خود اجازت دے رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بندہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میں چودھری اور وڈیرا ہوں، چلو پیچھے ہٹ، چلو چھوٹے اٹھے تو تم، وہاں کسی کو اٹھا کے وہاں پہ بیٹھنا نبی رحمت علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بچوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کی تربیت میں فرق آتا ہے۔ ہاں انہیں سمجھا کے اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ محفل کے آداب سکھائیں کہ بیٹا جب بڑے لوگ آئیں ان کو جگہ دے دیا کرو، ان کو یہ تربیت سکھانی چاہیے، ان کو یہ طریقہ سکھانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز پیغمبر کائنات علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبہ مقام کے مطابق ان کو سلوک دو، جیسا ان کا مرتبہ مقام ہے، جیسی ان کی شان ہے، جیسی ان کی شہرت ہے، جیسی ان کی عزت ہے، علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت دے دی اس کے مطابق ان کی تعظیم کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ اگلی محفل میں ہوگی کہ کس کو کتنی عزت دینی چاہیے۔ اور انزال الناس منازلہم، خود ائمہ حدیث نے اس پہ باب باندھے کہ لوگوں کو ان کی شان کے مطابق مرتبہ مقام دینا، نبی رحمت علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی نے ایک حکم دیا ہے کہ ان کے والد صاحب کو شدید چوٹ لگی ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے جتنے بیمار مسلمان ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان زخمی ہو چکے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، دھماکوں کی وجہ سے، کسی اور حادثات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی